اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس لیکچر کے اندر پی ایچ ڈی یوٹیوب چینل ویورز ہم دیکھیں گے کہ واٹ اسٹینڈ فار کمپیوٹر، کہ کمپیوٹر کا مخفف کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے واٹ از دا میننگ آف کمپیوٹر، کہ کمپیوٹر کا مطلب کیا ہے، اور ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ واٹ از دا کمپیوٹر، کہ کمپیوٹر کیا ہے۔ اس سے آگے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہم یہ دیکھیں گے، کوشش کریں گے جاننے کی ہو از دا فادر آف کمپیوٹر اینڈ ہو از دا مدر آف کمپیوٹر، مائی سیلف، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پی ایچ ڈی اکیڈمی۔ تو آج کے پہلے سوال کی طرف ہم جاتے ہیں، واٹ اسٹینڈ فار کمپیوٹر، کمپیوٹر کس کا مخفف ہے۔ جیسے کہ آپ کو اسپیلنگ آتے ہیں COMPUTER، کمپیوٹر، تو C سے کامن، O سے آپریٹنگ، M سے مشین، P سے پارٹیکولر، U سے یوز فار، T سے ٹریڈ، ایجوکیشن اینڈ ریسرچ۔ ٹریڈ کی نسبت آپ یہ جو ہم نے دیکھا ہے واٹ اسٹینڈ فار کمپیوٹر، کامن آپریٹنگ مشین، جو پارٹیکولر یوز فار، ٹریڈ، ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ہے۔ ٹریڈ کی جگہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک عام آپریٹنگ مشین ہے جو کہ خاص طور پر استعمال کی جاتی ہے ٹریڈ میں، ٹیکنیکل، ایجوکیشن اور ریسرچ کے اندر۔ تو اگلا ہمارا ٹاپک جو ہے واٹ از دا میننگ آف کمپیوٹر، کمپیوٹر کا مطلب کیا ہے۔ تو فرسٹ آف آل یہ جو کمپیوٹر ہے یہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو انگلش میں کچھ لفظ ہوتے ہیں جیسے فارم ہے، کھیت ہے، یہ کوئی ناؤن ہے، تو اگر یا لگا دے تو کام کرنے والا سبجیکٹ بن جاتا ہے جو کہ کھیت میں کام کرتا ہے، جسے کہ ہم کسان کہتے ہیں۔ اسی طرح انگلش میں ایک لفظ اور ہے گارڈن، باغ۔ اگر اس کے آگے ایئر لگا دیں تو باغ میں کام کرنے والا گارڈنر یعنی کہ مالی، جو کہ ایک سبجیکٹ ہے، بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے کمپیوٹ، اس کے کافی مطلب ہیں، جمع کرنا، اخذ کرنا، سلیوشن نکالنا، حساب و کتاب، اور بھی کافی مطلب ہیں۔ تو اگر اس کے آگے ER لگا دیں تو حساب و کتاب سے ER لگانے کے بعد، یعنی کہ کمپیوٹ سے کمپیوٹر بننے کے بعد، اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے یا کیا ہو سکتا ہے، اس کا آنسر آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اگر تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ حساب و کتاب کرنے والا، تو آپ بالکل ٹھیک ہیں، اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ لیکن ہم پڑھ چکے ہیں کمپیوٹر مخفف کس کا ہے، ہمیں پتہ چل گیا۔ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کمپیوٹر کا مطلب کیا ہے، حساب و کتاب کرنے والا۔ تو کمپیوٹر کیا ہے؟ کیا کمپیوٹر صرف حساب و کتاب کرنے والی ہی مشین ہے یا پرزہ ہے؟ تو اس کا آنسر بالکل یہ نہیں، بلکہ کمپیوٹر، آج کا کمپیوٹر جو جدید کمپیوٹر مانا جاتا ہے، وہ آپ سے ڈیٹا لیتا ہے، اس پہ پروسیس کرتا ہے، پروسیس کرنے کے بعد اسے یوزفل انفارمیشن میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ ڈیٹا ہم کیونکہ کمپیوٹر میں رکھتے ہیں، ان میں پٹ رکھنا، تو اسے ان پٹ کہا جاتا ہے۔ اس پہ کچھ پروسیسنگ ہوتی ہے، پروسیسنگ ہونے کے بعد وہ انفارمیشن ہمیں آؤٹ پٹ کی شکل میں کمپیوٹر باہر کی طرف دکھاتا ہے، جسے ہم انفارمیشن کا دوسرا نام آؤٹ پٹ بھی دیتے ہیں۔ اب درمیان میں جو پروسیس ہوتا ہے یہ خاص کام ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک بچے کسی سے کہا جائے کہ بیٹا ایک پینسل مجھے دے دو، ایک بچہ کوئی اٹھتا ہے اور وہ مجھے پینسل دے دیتا ہے، تو وہ اس نے ورک کیا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ پروسیس کیا ہے، تو پروسیس ایسی چیز ہوگی جس میں کچھ انسٹرکشنز، جسے کچھ ہدایات دی جائیں کمپیوٹر کو۔ جیسے میں اگر کسی بچے سے کہوں کہ مجھے بلیو کلر کی فلاں کمپنی کی، یعنی کہ پیانو کلک کی فلاں پرائس، یعنی کہ 10 روپے، اور فلاں بک شاپ سے لے کے آؤ پینسل، اگر مل جائے تو لے آنا ورنہ رہنے دینا،
اس میں کچھ میں نے ہدایات دی ہیں، کچھ انسٹرکشنز دی ہیں. اگر وہ بچہ ان انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہے، ان ہدایات کے مجموعے کو فالو کرتا ہے، سیٹ آف انسٹرکشن جو میں نے دیں، تو وہ کمپیوٹر کی زبان کے اندر پروسیس کر رہا ہے. تو کمپیوٹر پروسیس کرنے کے لیے سیٹ آف انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہے. تو کمپیوٹر جو ہے یہ سیٹ آف انسٹرکشنز کہاں سے لیتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے سافٹ ویئر، پروگرام جسے بھی کہا جاتا ہے. تو اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو یقیناً آپ کو پتہ ہوگا سافٹ ویئر ہم کہتے ہیں سیٹ آف انسٹرکشنز کو، ہدایات کے مجموعے کو ہم سافٹ ویئر یا پروگرام کے نام سے جانتے ہیں. اب ایک اور سوال آپ کے لیے یہ ہے چھوٹا سا، کیا کمپیوٹر جو ہے بالکل ویسے جیسے کہ ہم سوچ سکتے ہیں، کمپیوٹر جو ہے وہ سوچ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا آنسر بھی پلیز کمنٹ میں یس یا نو کے آنسر میں ضرور دیجیے گا. اگر آپ کا اندازہ ہے کہ کمپیوٹر سوچ سکتا ہے تو کمنٹ میں یس لکھیے گا. اگر آپ کا اندازہ یہ ہے کہ کمپیوٹر سوچ نہیں سکتا تو اس کا اندازہ آپ پھر اس کا آنسر نو لکھیں کمنٹ میں. بٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کوشچن جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ہو از دا فادر اینڈ ہو از دا مدر آف کمپیوٹر. تو فادر آف کمپیوٹر کی اگر ہم بات کریں تو چارلس ببیج، جس کو جدید کمپیوٹر کا بانی مانا جاتا ہے، اور اس کو جدید کمپیوٹر کا بانی ماننے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے میکینیکل کمپیوٹر بنائے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈفرینس انجن اور اینالیٹیکل انجن اسی کی ایجاد ہیں. وہ ڈفرینس انجن اور اینالیٹیکل انجن کی ہی بیس پہ آج کے جدید کمپیوٹر جو کہ پروگرامیبل بھی ہیں اور الیکٹرانکس بھی ہیں، اسی بیس پہ ہیں. تو اسی لیے اس کو فادر آف کمپیوٹر کہا جاتا ہے. لیکن کمپیوٹر کی ایجاد اس سے بھی پہلے تھی. ایک اندازے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے، یعنی کہ اگر ہم عیسوی سال کی بات کریں تو آج سے 5000 سال پہلے کمپیوٹر کا وجود تھا. یہ تب کی بات ہے جب گنتی نہیں تھی، اور سب سے پہلے کمپیوٹر کا نام اپیکس کے نام سے جانا جاتا ہے. اگر ہم مدر آف کمپیوٹر کی بات کر لیں تو چارلس بیبیج کی ہی اسٹوڈنٹ جس کا نام ایڈا لولیس تھا، اس نے سب سے پہلا پروگرام بنایا، پروگرامنگ لینگویج بنائی جو کہ ایڈا لینگویج کے نام سے ہی مشہور تھی. اسی لیے اس کو مدر آف لینگویجز کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا کی سب سے پہلی پروگرامنگ لینگویج جو کہ 01 یا آپ کہہ سکتے ہیں مشین لینگویج کے اندر تھی، وہ بنائی. میں بھی آپ کمپیوٹر پہ یا انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کہ وچ از دا فرسٹ پروگرامنگ لینگویج، تو میں بھی آپ کو آنسر ایڈا نہ دیا جائے گوگل کے اکارڈنگ، کیونکہ یہ کمرشل استعمال نہیں تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ مشین لینگویج تھی، اور اسی لیے. لیکن حقیقت اور علم کے مطابق یہی ہے کہ سب سے پہلی پروگرامنگ لینگویج ایڈا لینگویج ہے، کیونکہ اگر وہ فرسٹ اعزاز اسے حاصل ہے کہ فرسٹ کمپیوٹر پروگرامر ہے تو یقیناً اسی کی ہی لینگویج بنائے گی، لینگویج ہی سب سے پہلی لینگویج تصور کی جائے گی. اچھا، اب پروگرامنگ لینگویج کو سمجھنا، یا جو بچے پروگرامنگ لینگویج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پروگرامنگ لینگویج کو سمجھنا اس لیے بھی مشکل ہے تھوڑا سا کہ یہ ایک عورت کی ایجاد ہے. سو پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ صرف ایک جوک تھا. اچھا جی، پلیز سبسکرائب آور چینل، لائک اینڈ شیئر. لائک اینڈ شیئر کمپلسری ٹو ادرس. تھینکس آل آؤٹ. دیکھتے رہیے PhD